السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹی وی پر ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنے کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اور اس کی حکمت ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ بیدار ہونے وقت کے بعد عام طور پہ انسان کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے لگے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں خبیث مذکر مخلوقات سے اور خبیث مؤنث مخلوقات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دین اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ ان مواقع پر جہاں پر انسان ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے، وہاں کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نہ کوئی دعا اور کوئی نہ کوئی ذکر تلقین فرمایا ہے، تاکہ اس موقع پر بھی انسان کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم رہے۔ خبیث مخلوقات سے پناہ مانگنے کی حکمت۔ اس دعا میں خبیث مذکر اور خبیث مؤنث مخلوقات سے پناہ مانگنے کی جو تلقین فرمائی گئی ہے، اس کی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ ترجمہ: یعنی وہ مقامات جہاں انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے وہ شیاطین کی عام جگہ ہوتی ہے، کیونکہ شیاطین عام طور پہ گندے اور ناپاک مقامات پر پائے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ خود خبیث مخلوقات اس لیے گندی جگہ پر پسند کرتے ہیں، لہذا جب تم ان گندے مقامات پر جاؤ تو اللہ کے پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہ شیاطین بسا اوقات تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شیاطین کی جسمانی نقصانات پہنچانا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شیاطین انسان کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کی تفصیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن دوسری روایت یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جسمانی طور پر بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور روحانی طور پر بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جسمانی نقصان یہ پہنچا سکتے ہیں کہ تمہیں ظاہری گندگی میں ملوث کر دیں اور اس کے نتیجے میں تمہارے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائیں اور بعض اوقات جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیے جائیں۔ چنانچہ تاریخ میں بعض ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ شیاطین نے ان گندے مقامات پر باقاعدہ کسی انسان پر حملہ کیا اور بالآخر اس کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بہرحال ان مقامات پہ اس بات کا احتمال ہے کہ شیاطین کی طرف سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والے کام سرزد ہوں۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ بیماری کے جراثیم شیاطین ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، لہذا ان مقامات پر انسان کی صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور جسمانی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ روحانی نقصانات پہنچانا۔ اس کے علاوہ شیاطین روحانی نقصانات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے ان مقامات پر شیاطین موجود ہوتے ہیں اور انسان وہاں پر ستر کھلا ہونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان انسان کے دل میں فاسد خیالات پیدا کرتا ہے، غلط قسم کے خیالات، غلط قسم کی خواہشات، غلط قسم کی آرزویں انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ ان مقامات انسان کی سفلی جذبات، سفلی خواہشات زیادہ زور دکھاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پناہ شامل نہ ہو تو انسان ان مقامات پر گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ اس دعا کا دوسرا فائدہ، اس دعا کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں وہ انشاءاللہ وہاں پر گناہوں سے اور غلط کاموں سے محفوظ رہے گا۔ بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سنت قرار دیا کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کرے اور اندر داخل ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لے جو بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا۔ پھر انسان جب فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر نکلے
تو اس وقت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دعا تلقین فرمائی اور دوسرا ادب فرمایا، وہ یہ کہ جب باہر نکلنے لگے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالو، پھر یہ دعا پڑھو، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانک یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز سے مغفرت مانگتا ہوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر بظاہر کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر دو باتوں سے مغفرت مانگتا ہوں۔ ایک اس بات سے کہ اس وقت جس حالت میں میں تھا ہو سکتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلط عمل ہو گیا ہو، اس سے مغفرت مانگتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر جتنے انعامات فرمائے اس کی شکر ادا نہیں کر پایا، اس لیے مغفرت مانگتا ہوں۔ جسم سے گندگی کا نکل جانا نعمت ہے، کیونکہ جسم سے نجاست کا نکل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ اب اس وقت اے اللہ آپ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی، میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، پھر اس پر آپ سے پہلے ہی مغفرت مانگ چکتا ہوں۔ ذرا دھیان سے یہ دعا پڑھ لو۔ اگر ہر مسلمان روزانہ بیت الخلا جاتے وقت داخل ہونے کی دعا پڑھے اور نکلتے وقت خارج ہونے کی دعا پڑھے، اور اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کے عظمت اور محبت پیدا نہیں ہوگی؟ کیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا نہیں ہوگی؟ جو مالک بے نیاز میرے جسم میں اتنی قیمتی مشینیں لگا کر میرے لیے یہ کام کرا رہا ہے، کیا میں اس کے حکم کی نافرمانی کروں؟ کیا میں اس کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاؤں؟ کیا میں اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزاروں؟ کیا میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کروں؟ اگر انسان یہ تصور کرنے لگے تو پھر کبھی گناہ کے پاس بھی نہ پٹکے گا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلا سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لو۔ یہ کوئی منتر نہیں ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ اور معنی ہے کہ پوری کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ لہذا ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس تصور کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔